میں تو وہ کپتان ہوں کہ جتنا آپ مجھے دیوار کے ساتھ لگائیں گے میں اتنا اور اوپر آؤں گا۔ عمران خان صاحب کا کہنا یہ بھی تھا کہ پچھلے 4 مہینے سے اگر آپ لوگوں نے مجھ پہ FIRs کاٹی ہیں، آپ لوگوں نے میرے خلاف دہشت گردی کے پرچے دیے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں پہ چڑھائی اس لیے نہیں کی کہ اس میں میرے ملک کی معیشت کا نقصان ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے میں برداشت کر رہا ہوں، پچھلے 4 ماہ سے میں نظر انداز کر رہا ہوں ہر اس واقعے کو، ہر اس چیز کو، ہر اس آپ کی ایفرٹ کو کہ جو آپ میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں صرف ایک بات کے ڈر سے کہ میرے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ میرے لیے چڑھائی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ KPK کی میری گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان کی میری حکومت ہے، صوبہ پنجاب کی بھی میری حکومت ہے، کشمیر بھی میری حکومت ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ اسلام آباد کے اندر میں دھرنا دے سکتا ہوں، میں لاکھوں عوام لے کے آ سکتا ہوں، اور آپ کے پاس عوام کی سپورٹ تک موجود نہیں، میرا آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور جن 4 لوگوں نے پچھلے 4 ماہ سے ایک کمرے میں بیٹھ کے میرے خلاف سازش کی، میں نہیں چاہتا کہ میں ان 4 لوگوں کا نام پبلک کے سامنے لے کر آؤں، مگر مزید حالات اگر ایسے رہے، مگر مزید معاملات اگر ایسے رہے تو میں مجبوراً ان لوگوں کے نام لے دوں گا جن لوگوں نے میرے خلاف اور اس ملک کے خلاف سازش کر کے مجھے حکومت سے برطرف کیا۔ میں ہر اس چہرے کو بے نقاب کر دوں گا۔ یہ عمران خان صاحب نے جو سرگودا میں جلسہ کیا ہے، یہ اس کے اندر بہت بڑے الفاظ بولے۔ عمران صاحب کا کہنا تھا کہ میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا، میں اصلیت سب کے سامنے لے آؤں گا، لیکن مجھے ڈر ہے اس معیشت کا، مجھے ڈر ہے عوام پر جو اس کا بوجھ پڑے گا، اس کی وجہ سے میں ساری ناانصافیاں برداشت کیے ہوئے ہوں، میں ہر اس حرکت کو برداشت کیے ہوئے ہوں جو آپ لوگوں نے میرے خلاف استعمال کی۔ آج کے اس موضوع میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ جو جلسے میں وہ اتنی اگریشن انہوں نے کی، اس کی وجہ کیا تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میم سے شین نکلنے کو تیار، جیسا کہ میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے ہوش ربا انکشافات کیے، اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ عابد شیر علی صاحب نواز شریف کو واپس لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی کچھ ناکام کوششیں کر رہی ہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کو زیر بحث لایا جائے گا۔ MQM حکومت چھوڑنے کو تیار ہے، اس پہ بحث کی جائے گی، اور IMF سے جو سخت شرائط پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اس پہ بھی بحث کریں گے۔ سب سے پہلے جو عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں جو باتیں کی، عمران خان صاحب کا جو ٹیپ ریکارڈنگز چلانا، جو مریم نواز نے بولا میری پاکستان میں بھی تو کیا پوری دنیا تو کیا پاکستان میں بھی میرا کچھ نہیں ہے، جس کو ریورس کیا ان کے اپنے بھائی نے، انہوں نے بولا الحمدللہ لنڈن کے اپارٹمنٹس ہمارے ہیں، وہ پلیٹ فارم، وہ آف شورز کمپنیز جو ہیں اس کو ہولڈ کرتی ہیں، میری بہن کرتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے کئی ان کے بیانات، کئی جگہوں پر انہوں نے جو بیانات دیے، ان کی نفی ان کے اپنے خاندان نے کی۔ خیر جھوٹ کے پاؤں کہاں، A lie has no legs to stand upon۔ سو یہ کسی نے صحیح کہاوت کہی ہے، اور اس کہاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں کل میں جن چیزوں کی لوگ نفی کرتے تھے، آج ان چیزوں کو اون کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں فردر ڈسکس کروں عابد شیر علی صاحب کے بارے میں، وہ جو نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بیانات ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب جن کو عدالتوں پر اعتبار نہیں ہے، بغیر آئے ان کا کہنا ہے کہ مجھے عدالتوں نے انصاف نہیں دیا۔ جب آپ کسی کورٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا کسی سے گلہ کیا؟ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ مثال بلو دی بیلٹ ہے، سو آئی ول ناٹ پریفر ٹو سی ایٹ دا مومنٹ، بٹ انشاءاللہ ان فیوچر آئی میں۔ irrelevant ہے یہ شخص ہمارے لیے، سو ڈسکس کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے، سو آئی ول اگنور۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے اندر نومبر دسمبر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کو پاکستان آنے سے روکا جائے گا، اور ان کے اپنے سگے بھائی
جو قطن نہیں چاہتے، جو میں نے پچھلے 3 ویلاگز کے اندر ڈسکس کیا اور آج بھی کروں گا، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بڑے بھائی واپس آئیں اور ان کی حکومت کا تختہ پلٹیں اور ان کو برطرف کر کے خود جو ہے نا تخت پر براجمان ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے اجلاس کیا وہ بھی کافی دھواں تھا۔ میں نے کبھی بھی شہباز شریف صاحب کو اتنا اگریشن میں نہیں دیکھا، اٹس بین اے وائل، کہ ان کو اس ٹون میں نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے بولا کہ عمران خان صاحب کو عقل نہیں ہے، وہ ایک جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے بولا کہ مجھے پتہ ہے جو میں ایسی باتیں کرتا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ دوسری جانب ایک سرپھرا شخص ہے جو کہتا ہے خودداری، ڈگنیٹی، although we know that we are not in position to say those words، ہم اس حیثیت میں نہیں کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں، لیکن میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کچھ ایسے ہی لوگ جو ماضی میں بہت سٹوبن، ضدی ثابت ہوئے۔ قائد اعظم صاحب جنہوں نے سوچا، علامہ اقبال صاحب جنہوں نے خواب رکھا پاکستان بنانے کا، جنہوں نے سوچا کہ جو پاکستان ہے ایک علیحدہ اور آزاد ریاست ہونی چاہیے، جنہوں نے سوچا ایک ایسے ملک کا قیام ہونا چاہیے، جنہوں نے سوچا ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پر منورٹیز بھی رہ سکیں، مسلمان بھی سکون سے اپنا وقت گزار سکیں، آزادی سے اپنی رسومات ادا کر سکیں، وہ ایک دیوانے کا خواب تھا۔ اور اس وقت ایسا سوچنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا تھا اور جیسا ممکن بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے سوچا اور انہوں نے کر دکھایا۔ ایک ایسی سوچ رکھنا جو بظاہر ناممکن ہو، اسے ہی تو دیوانے کا خواب کہتے ہیں۔ اور عمران خان یہی سوچ رہا ہے کہ میں ایک ایسی قوم کو دوبارہ جگاؤں، میں ایسی ایک قوم کو میدان میں لے کے آؤں جو مصیبت پڑنے پر، مشکل آنے پر ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، چاہے ہم ابھی بکھرے ہوئے ہیں، چاہے ہم ابھی ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، لیکن مشکل وقت آنے پر ہم سارے بھائی، بلوچی بھائی، سندھی بھائی، پنجابی بھائی، پٹھان بھائی، ایک میدان میں ایک پاکستان کے جھنڈے تلے اکٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں جس پر میں بات کرنا بہت مناسب سمجھوں گا، جس پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے ملک میں مہنگائی کی شرح 46% تک لے آئے ہیں۔ کل تک یہی گورنمنٹ 2 روپے یا 3 روپے یا 5 روپے جو پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو کہتے رہے عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں کر رہے ہیں، ایسا یہ نہیں کر سکتے۔ آج یہ گورنمنٹ کس حیثیت سے اور کس منہ سے بات کر رہی ہے؟ آج یہ گورنمنٹ کس حیثیت سے بات کر رہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ مجبوراً کر رہے ہیں، جو کل خان کر رہا تھا وہ شوقیہ کر رہا تھا۔ آج یہ گورنمنٹ کس حیثیت سے کہہ رہی ہے کہ خان نے جو پرائسز نہیں بڑھائی بڑا غلط کیا، کل کو یہی گورنمنٹ کہتی تھی خان پرائسز بڑھا کر ظلم کر رہا ہے۔ تو بھائی جان عوام جاگ گئی ہے، انف از انف، آپ کے یہ اوچھے کنڈے اب نہیں چلیں گے۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور ایم کیو ایم نے جو اعلان کیا کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ آئندہ نہیں بنیں گے، وہ گورنمنٹ کی پالیسی سے ایگری نہیں ہے، تو اب گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ گورنمنٹ فال کرے گی، اوبیسلی کرے گی۔ گورنمنٹ زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گی، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو مؤثر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ یہ جو چونچوں کا مربع ہے اس کو گورنمنٹ ڈیزالو کر کے دوبارہ جنرل الیکشنز کی کال دینا ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس ملک کا بیڑا غرق کر کے اس ملک کو تباہی کی ایک دہانے تک پہنچا کے الیکشنز ریکال کرے گی، یا بر وقت الیکشنز ریکال کر کے اچھے مینڈیٹ کے ساتھ آ کر لانگ ٹرم پالیسیز کو اپنا کر اس ملک کو آگے لے کے آیا جائے۔ انشاءاللہ کل کی اس ویڈیو میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ اور آج میرا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر میں نے ایک ریڈیو شو پہ میں ایز اے گیسٹ گیا ہوں، میں نے وہاں پہ ڈسکس کیا ہے جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، اس کی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ وہ اتنی اچھی کوالٹی میں میں نہیں بنا سکا فار سم سرٹن ریزنز، لیکن میں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بات کی ہے، سیلاب زدگان کے لیے بات کی ہے۔ جہاں تک مجھ سے ایز اے اوورسیز پاکستانی ہو سکتا ہے میں اپنے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔